یہ سوچی ہے جانا تجھے ملنے کی تدبیر، یہ سوچی ہے ہم دل میں بنا دیں گے چھوٹا سا صنم خانہ جی چگا درشن گو اور نظرانے کا نظرانہ، درشن کا تو درشن گو اور نظرانے کا نظرانہ، اور بیدار میری قسمت میں چکر ہے اسی دیر کے چھوٹے گا سنگے در جانا، بے خود تیرے دیتے ہیں انداز جانا، دل میں تجھے رکھ لوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغانا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے معزز دوستوں، دل بندوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان المعظم کا مہینہ، اور یہ مہینہ
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ، اس کے بعد آنے والا مہینہ ماہ رمضان المبارک کا ہے، جس کو اللہ رب العزت سے نسبت ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری ایام میں رمضان کی فضیلت پر ایک طویل خطبہ دیا۔ حالات کے پیش نظر، ورنہ ایک جمعہ اور ہے ہمارے پاس، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنا دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہود و نصارہ اور ہنود کے مکر و فریب میں آنے سے بچائے۔ تو اس کے پیش نظر میں نے چاہا کہ یہ پہلے ہی بیان کر دوں، ورنہ اگلا جمعہ تھا ہمارے پاس اس بیان کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور اپنے سائے رحمت میں ڈھانپ لے۔ جب اللہ اپنے دین کا بول بالا کرنا چاہتا ہے تو کچھ بھی ہو جائے وہ بالا کر کے ہی رہتا ہے، اور جب اللہ کسی سے دین لینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی عقل کو سلب کر لیتا ہے۔ تو اس وقت لوگوں کی عقلیں سلب ہو گئی ہیں، چاہے وہ کسی بھی طبقے میں ہوں، چاہے وہ اپر لیول ہو، چاہے وہ گراس روٹ لیول ہو۔ اسی وجہ سے آج یہ تباہی اور بربادی کل عالم میں اور ہمارے وطن عزیز میں ہو رہی ہے۔ بچے کا کوئی بھی نہیں، یہ بات یاد رکھو۔ بس فرق اتنا ہے کہ اس پردے کے بعد کوئی عیش و عشرت میں ہوگا اور کوئی انتہائی بدترین حالت میں ہوگا، اور اس وقت کچھ بھی نہیں بن پڑے گا۔ کیونکہ جب اللہ نے راہ ہدایت کے لیے ایک کتاب عطا کر دی، قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں، تو اس میں تو واضح احکامات اور اشارے ہیں کہ یہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ جب نہیں ہو سکتے تو کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم کتنی بھی پناہ مانگو، ان کی پناہ میں کبھی نہیں آ سکتے۔ اسی لیے تو اللہ نے کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کو بھول گئے ہم، اس کو بھول گئے ہم۔ میں پناہ مانگتا ہوں کس کے شر سے؟ شیطان کے شر سے۔ شیطان کون؟ جو بھی شیطان، ابلیس اور جو بھی اس کا ساتھ دینے والا، وہ سب اس کی زمرے میں آئیں گے۔ تو ان سب سے پناہ مانگی، اس پناہ کو ہی بھول گئے۔ حقیقی پناہ کو بھول کر مجازی پناہ میں ہاتھ سے آنا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ کہہ دیجئے تمام مملکت تو اللہ ہی کی ہے، وہ جسے چاہے مملکت عطا کر دے، اور جس سے چاہے اس کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر کے اس سے چھین لے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو بس جس دن یہ بات سمجھ میں آ گئی وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کے یہ بات سمجھ میں نہ آئی اور زبان سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا، سب بیکار ہے۔ اخلاص ہی نہیں ہے، عمل کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم تو ابھی بات کر رہے ہیں صرف اخلاص سے کلمہ طیبہ کے پڑھنے کی۔ جو اخلاص سے پڑھے گا تو اس میں تقویٰ آئے گا، عمل ہلکا بھی ہو تو چل جائے گا، لیکن جس کے پڑھنے میں اخلاص ہی نہیں ہوگا وہ اس کے کام نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ یاد رکھو یہ بات۔ جتنی بھی محافل شروع کرنے سے پہلے تلاوت کروا لو، نعت خوانی کروا لو، حمد الہی پڑھوا لو، کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ یہ تم رسومات اور روایت کے تحت کر رہے ہو۔ اگر تم اس کے بجائے کسی اور ملک میں ہوتے تو وہاں بھجن چلوا رہے ہوتے، حقیقت بتا رہا ہوں۔ اگر اور کسی اور جگہ ہوتے تو ویسے ہی معاملات کروا رہے ہوتے۔ وہ تو اتفاق سے کسی کو سوٹ کرتا ہے اسلام اپنے معاملات چلانے کے لیے، تو وہ اس وجہ سے مجبور ہوتے ہیں، ورنہ کفار مکہ بھی یہی کہتے تھے، ہم نے دل سے تھوڑی تسلیم کیا ہے۔ جو منافقین تھے، ہم تو بس چلے جاتے ہیں،
ان کی ہنسی اڑاتے ہیں، دل سے تو ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں، اور آج یہی عالم ہے۔ لوگوں اپنی آنکھیں کھولو۔ بہرکیف میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا۔ اچھا، یہ بڑی پیاری بات ہے کہ اللہ نے جہاں بھی تقوی کی بات کی وہاں ایمان والوں کو مخاطب کیا، وہاں ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، بے ایمانوں کو مخاطب نہیں کیا۔ کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تمہاری سیرت میں، صورت تو ہے ہی ہے، سیرت میں بھی تقوی آ جائے۔ اس لیے تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اور اگر کوئی روزے کی پڑتال کرے تو خود بخود اس کے سمجھ میں آ جائے گا کہ روزہ تو نفس کو مارنے کا نام ہے۔ جب نفس مارو گے تو تقوی آئے گا۔ جب زمینی منصب، جاہ اور جلال تمہارے دل سے نکل جائے گا تبھی تقوی آئے گا، ورنہ تقوی کبھی نہیں آئے گا۔ کتنی بھی عبادت کر لو، کتنی بھی مسجدیں بنوا لو، کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اخلاص نہیں ہے، وہ تمہیں سوٹ کرتا ہے، ایسا کرنا تمہیں سوٹ کرتا ہے۔ ورنہ اگر تم کسی غیر مسلم ملک میں ہوتے تو وہاں مندر بنوا رہے ہوتے، کیونکہ تمہیں وہاں سوٹ کر رہا ہوتا وہ، اور کسی اور دوسرے ملک میں ہوتے وہاں کلیسا بنوا رہے ہوتے، چرچ بنوا رہے ہوتے۔ حقیقت بتا رہا ہوں میں، کیونکہ تمہیں وہ سوٹ کرتا ہے اپنے معاملات چلانے کے لیے۔ تو بات یاد کرو اس چیز کو اور اس مسئلے کو، تو تمہارے باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح سے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس لیے، اور یہ ہے کیا، گنتی کے صرف چند دن، گنتی کے چند دن۔ اب اسلام کی بنیاد کتنے ارکان پر ہے؟ خمسہ، پانچ ارکان پر ہے۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ سب سے پہلا ہے توحید، کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ سب سے پہلا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ واحد ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ یکتا ہے۔ جب تم نے اس بات کی گواہی دے دی، اب اس کے بعد تمہارے اوپر انبیاء کی شریعت شروع ہوتی ہے، جو انبیاء کرام لے کر آئے۔ اب تو ساری شریعتیں معصوم ہو گئی، کیونکہ شریعت محمدی آ گئی، آخری الزماں کی شریعت آ گئی، تو اب ساری شریعتیں معصوم ہو گئی۔ ایمان رکھنا ہے ان کتابوں پر، ان صحائف پر، ان رسولوں پر، ان نبیوں پر۔ ایک نئی چیز پیدا ہو گئی ہے۔ ایک صاحب آئے میرے پاس، کہنے لگے کہ یار آج ایک بزرگ آئے تھے، یار بڑا نورانی چہرہ تھا ان کا۔ میں اچھا ماشاءاللہ آپ کی ملاقات ہوئی؟ کہنے ہاں۔ کہنے لگے انہوں نے اتنی پیاری بات بتائی، ہم صرف ایک اللہ، ایک رسول اور ایک قرآن کو مانتے ہیں، باقی کسی کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا بزرگ نہیں تھے، وہ شیطان تھے۔ ہیں؟ کیا بات کر رہے ہو؟ ایک اللہ، ایک رسول ہے۔ میں نے کہا ایک اللہ کو ماننا تو لازمی ہے، کسی معنوں میں بھی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، ایک اللہ یہ تو لازم ہے۔ لیکن ایک قرآن کے ساتھ ساتھ 130 صحائف کو بھی ماننا پڑے گا، ان پر بھی ایمان لانا پڑے گا۔ وہ کہ ان کی پیروی نہیں کرنی ہوگی کیونکہ آپ کے پاس قرآن آ گیا ہے، لیکن ان پر ایمان لانا پڑے گا۔ تو میں نے کہا ایمان تو چک لیا۔ پھر دوسری بات یہ کہ ایک رسول کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا سارے انبیاء کو ماننا پڑے گا، کم و بیش 1,24,000، سب پر ایمان لانا پڑے گا، سب کو ماننا پڑے گا۔
ہاں پیروی اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی. تو میں نے کہا ایمان سے تو خالی ہے وہ. تو اب کیا لمبی داڑھی رکھ لینے سے, فیشل کرا کے چہرہ نورانی بنا لینے سے, بہت سے فیشل کراتے ہیں, میک اپ کراتے ہیں, جتنے بھی ٹی وی پہ آتے ہیں اکثریت جو ہے وہ میک اپ کراتی ہے زبردست قسم کا, اور بہانہ بناتے ہیں کہ یہ لائٹیں بہت تیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے چہرے کی آپ مر جاتی ہے, اس وجہ سے ہم یہ کام کراتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, اللہ رحم فرمائے. بس تو میں بات تقوی کی کر رہا تھا, اس وجہ سے یہ بات, کیونکہ روزہ تقوی دلاتا ہے, اس وجہ سے یہ بات کر دی میں نے. تو اس کو سمجھیے گا, گنتی کے چند دن ہیں اور 5 بنیادی ارکان ہیں اسلام کے. سب سے پہلا یہ, اس کے بعد دوسرا نماز, پھر تیسرا زکوٰۃ, چوتھا روزہ, پانچواں حج. باقی بھی بیان کر سکتا ہوں لیکن وقت اسی میں پورا ہو جائے گا, اور وقت کی بڑی قید ہے, اور آج میں سوچ رہا ہوں پروگرام بھی جلدی ختم کر دوں گا. زیادہ وقت ہو جاتا ہے, ضبط نہیں رہ پاتا, اس وجہ سے زیادہ ہو جاتا. تو بات دراصل روزے کی ہے. اچھا, روزے کے علاوہ جتنے بھی ارکان ہیں ان کا کئی جگہ پہ قرآن مجید فرقان حمید میں تذکرہ آیا ہے, لیکن روزے کا صرف ایک جگہ حکم آیا ہے, اور وہیں اس کی حکمت بھی آ گئی. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. حکم آ گیا, یہ حکم ہے. اور اس کے بعد کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طرح سے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے, یعنی ان پر بھی حکم آیا تھا روزے کا. اب ایک چیز مشترک ہے, روزوں کی فرضیت بھی مشترک, تعداد میں فرق ہے, تعداد میں فرق ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کی حکمت بھی ایک ہی. وہ حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت کیا ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو, تاکہ تم تقوی اختیار کرو. روزہ رکھ کر بھی تقوی نہیں آیا تو پھر کیا آیا؟ پھر کیا آیا؟ اسی لیے سرکار نے ماہ صیام شروع ہونے سے پہلے ہی اس کی فضیلت بیان فرما دی, روزے کی فضیلت بیان فرما دی. اب جب بات ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے سمجھ میں آئے گی. جب اللہ نے یہ فرما دیا تاکہ تم متقی بن جاؤ, اس کے بعد پھر فرما دیا ایام معدودات, گنتی کے چند دن ہی تو ہیں. کتنے دن ہوتے ہیں پورے سال میں؟ 365. ایک صحیح 1/, اتنے دن ہوتے ہیں نا سال میں. تو اب ہر مہینے پہ ڈیوائیڈ کر لو اس کو, فقط 30 یا 29. اس میں بھی حکمت ہے اللہ کی. کتنے روزے پڑیں گے 12 مہینے میں؟ 12 یا 36, 2.5 روزہ مشکل سے پڑے گا, 2.25 روزہ, مثال کی بات بتا رہا ہوں, ایک مہینے میں. اور یہ حکمت بھی ہے اور ہماری صحت کے لیے بہتر بھی ہے. آج آپ کی سائنس ثابت کر رہی ہے کہ اگر کوئی 20-25 دن, اتنا عرصہ 24 گھنٹے میں تقریباً 15 گھنٹے 16 گھنٹے بھوک کی حالت میں, پیاس کی حالت میں گزارے تو اس کی باڈی سیٹ ہو جاتی ہے, اور جتنے بھی برے جراثیم ہوتے ہیں وہ کیلوریز کی شکل میں ختم ہو جاتے ہیں, وہ ختم ہو جاتے ہیں. آج آپ کی سائنس ثابت کر رہی ہے. تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ 2 مہینے کے نہیں ہیں, 6 مہینے کے نہیں ہیں, فقط 29 یا 30 دن کے روزے ہیں جو بھاری گزرتے ہیں. جبکہ بھاری نہیں ہے, وہ انسان کو بالکل ہلکا کر دیتے ہیں اگر سمجھے, کیونکہ روزہ ہے رک جانے کا نام. روزے کے معنی کیا ہے, تعریف کیا ہے روزے کی؟ لغت میں روزے کے معنی ہیں رکنا یا باز رہنا کسی بھی چیز سے, اور اصطلاح شریعت میں
طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور مباشرت سے علیحدہ رکھنے کا نام روزہ ہے، جب کہ نیت روزے کی ہو، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اسلام میں نیت پر بڑا زور دیا گیا ہے، بغیر نیت کے بھی فاقہ کرتے ہیں، وہ روزہ نہیں ہوتا۔ نیت کا ہونا شرط ہے، ضروری نہیں ہے زبان سے کی جائے، دل کے ارادے کا نام نیت ہوتا ہے۔ اس نیت سے طلوع آفتاب سے مراد یہ ہے صبح صادق، ورنہ روزہ نہیں ہوگا۔ میرے منہ سے نکل گیا، ابھی میرے ذہن میں ایک دم آیا۔ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی رضا کے لیے اس نیت سے کچھ نہ کھانا پینا اور مباشرت سے دور رہنے کا نام روزہ ہے۔ روزہ ہر نبوت میں رہا ہے، ہر نبی کی امت پر روزے فرض رہے۔ سب سے پہلا روزہ جو ہوا یوم عاشور کا، 10 محرم کا روزہ، سب سے پہلا روزہ یوم عاشور کا روزہ ہوا 10 محرم کا۔ پھر اس کے بعد ایام بیضا کے روزے ہوئے، یعنی ہر مہینے آدم علیہ السلام سے یہ ثابت ہے رکھا کرتے تھے 13، 14 اور 15، ہر مہینے کی چاند کی 13، 14 اور 15 کو روزے رکھا کرتے تھے، یا ایام بیضا کے روزے کہلاتے ہیں۔ اچھا، پہلے یہ اختیار تھا، جو چاہے روزہ رکھے پچھلی شریعتوں میں، اور جو چاہے اس کے بدلے صدقہ دے دے، یعنی آدھا سا گندم یا 1 سا جو ایک روزے کے بدلے اللہ کی راہ میں دے دے، وہ روزے نہ رکھے۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اچھا، اب یہ منسوخیت کیوں؟ کہ اللہ نہیں جانتا تھا؟ اللہ جانتا تھا، لیکن اسلام دین فطرت ہے، تو لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے آہستہ آہستہ احکامات آئے کہ جب تم پرہیزگاری اختیار کرتے چلے جاؤ تو یہ کرو گے تو مزید پرہیزگار ہو جاؤ گے، یہ کرو گے مزید پرہیزگار ہو جاؤ گے۔ تو یہ عالم ہو گیا پرہیزگاری کا، پھر یہ منسوخ ہو گیا اور پھر روزے ہی فرض ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اب پہلے شریعت میں رات کو جو کھا لیا وہ کھا لیا، سو گئے تو سونے کے بعد سے روزہ شروع ہو جائے گا۔ حضرت سرما رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول، وہ اتفاق سے اپنے کام پر سے آئے، تھکے ہوئے تھے، لیٹ گئے۔ آپ کی زوجہ نے کہا کہ میں سحری کے لیے کچھ کھانے کے لیے بنا دیتی ہوں۔ کہلے ہاں میں لیٹ کے آرام کر لیتا ہوں، تم بنا دو۔ اور اتفاق سے آنکھ لگ گئی ان کی۔ جب آنکھ لگ گئی تو سو گئے۔ ان کی بیوی نے اٹھایا ان کے، اٹھے کچھ کھا لے۔ کہلے نہیں میرا تو روزہ ہو گیا۔ کہلیں کیوں؟ کہلیں کہ اب تو وقت ختم ہو گیا، میں سو گیا۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ پہنچیں اور عرض کیا یا رسول اللہ، ضعیف بھی ہیں، کمزور، نحیف بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں، ایسا مسئلہ ہو گیا۔ تو قرآن کی طرف پھر آیت نازل ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح صادق تک کھاؤ پیو، صبح صادق کے بعد نہ کھانا پینا، سونے کی قید ختم ہو گئی۔ اچھا، پہلے جمع جو تھا مباشرت جسے کہتے ہیں، وہ دن میں بھی حرام اور روزے کی حالت میں، اور رات میں بھی حرام۔ سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فعل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا آپ نے کہ، اور اپنے آپ کو بڑی ملامت کی۔ تو پھر حکم آ گیا کہ جب تم روزہ افطار کر لو تو اس کے بعد تمہیں بھی اس کی اجازت ہے۔ دین فطرت اسلام، تو آہستہ آہستہ اس طرف رغبت دلائی گئی۔ تو جب شعبان کا آخری دن تھا، ہم بھی کرتے آخری اس کو، لیکن افسوس ہے کہ مجبوراً تقریباً 12 دن 13 دن پہلے یہ بات بتا رہا ہوں، لیکن اچھا ہے بتا ہی ہو رہا ہوں کہ پتہ چل جائے گی لوگوں کو۔ تو جب شعبان کا آخری دن آیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل رمضان پر مشتمل ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا۔ عظیم الشان خطبہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر الیوم من شعبان
شعبان کے آخری دن میں، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اذن لکم شہر عظیم، شہر مبارک. کیا فرمایا؟ فرمایا شعبان کے آخری دن ایک خطبہ دیا ہمیں، لوگوں تحقیق تم پر ایک عظیم اور مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. وہ مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 ماہ سے بہتر ہے. اللہ اکبر. اس سے مراد شب قدر جو رمضان میں عطا کی گئی. اللہ اکبر. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آدمی کا رزق بڑھتا ہے. ایسا ہی ہے نا، جتنا بھی کھاؤ کم نہیں ہوتا. سب کے دسترخوان بھرے ہوتے ہیں، اور پاکستان بھی رمضان میں ہی بنا ہے. الحمدللہ کم نہیں ہو رہا، کھائے چلے جا رہا ہے، کھائے چلے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے کم نہیں ہو رہا ہے. نہیں ہے سب بات سمجھنے کی ہے، اگر سمجھ میں آ جائے تو. یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ نے فرض کیے اور جس کی رات کا قیام نفل بنایا. اس سے مراد نماز تراویح کی نماز ہے. اس سے مراد جو اس ماہ میں نفل سے قرب الہی حاصل کرے گا، اس ماہ مبارک میں نوافل سے قرب الہی حاصل کرے گا، گویا اس نے دوسرے ماہ میں فرض ادا کیا. اور جو اس ماہ میں فرائض ادا کرے گا، گویا اس نے عام دنوں میں ایک فرض کے بدلے 70 فرض ادا کیے. اتنا اجر و ثواب اللہ نے رکھا ہے اس کا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر فرمایا یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت. صبر کا ثواب جنت ہے. یہ غمخواری کا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. دیکھیں سب کیا دیکھ لیں، اکثریت کیا ایسا ہی ہوتا کہ رزق بڑھ جاتا ہے، کسی نہ کسی ذریعے سے اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. اللہ اکبر. جو اس مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے تو اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. جہنم سے آزادی کا مہینہ، اور اس سے روزہ دار کے برابر ہی ثواب ملتا ہے جو کسی کا روزہ افطار کرائے. اس کے بغیر کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی آئے. اب پتہ یہ چلا بہت سے لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے، دیکھا ہے میں نے، اپنی کھجور ساتھ لے کے جا رہے ہیں افطار پارٹی ہے. تو بھائی تم اس کو ثواب سے کیوں محروم کر رہے ہو؟ جب فرما دیا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب کوئی کسی روزہ دار کا روزہ افطار کراتا ہے، درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ